بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے بالآخر اپنے اتحادیوں کے ساتھ الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب ان کے حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، کچھ بڑی اہم واقعات ہوئے ہیں اس پچھلے دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے۔ کوشش کروں گا اس ویڈیو میں ساری چیزوں کو سم اپ کر دوں، کیونکہ اب سارے ہی اپنے انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جب یہ حکومت گرائی گئی تھی عمران خان صاحب کی، تو شہباز شریف یا نون لیگ یا دوسری 13-14 پارٹیوں ہیں، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس حکومت کو گرا کے ہم آئیں گے، ہم عیاشیاں کریں گے، ہم مزے کریں گے اور اس ملک کو لوٹیں گے، جو باقی کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری کریں گے، اپنے مقدمات کو ختم کریں گے، اور جو پلان لے کر آئے تھے کہ پاکستان کو مکمل طور پر بھارت اور امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیں گے اور جو چاہے گا بھارت وہی کریں گے۔ اس مقصد میں یہ گورنمنٹ کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں سودا کیا، کشمیر کو اگنور کر کے انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارت کھولنا شروع کی، اور اپنا ایک وہاں پہ تجارتی کونسلر تھا بھارت کے لیے، وہ بھی نامزد کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ کو یہ اڈے دینے جا رہے تھے، معاہدہ آخری سٹیجز پر تھا، اور اس کے بعد ملک کے اندر جو ان پر کرپشن کے کیسز تھے شہباز شریف ان کے بیٹے کے اوپر، انہوں نے ان تمام کیسز کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان کو تبدیل کر دیا، کچھ کو اس دنیا سے ہی فارغ کر دیا۔ تو کچھ حد تک یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بھی لاٹھی جب چلتی ہے تو وہ پھر نہیں دیکھتی کہ کون کیا ہے کون کیا ہے۔ ناظرین، اب ہوا یہ ہے اصل میں کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے۔ ملک ہمارا دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو اس وقت 22 ارب ڈالر تھے ہمارے فارن ریزروز میں، زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے نا ہمارے، وہ 22 ارب ڈالر تھے۔ ابھی ان کی حکومت کو 1 مہینہ تقریباً 5 دن ہوئے ان کو آئے ہوئے، تو اس قلیل مدت میں ان کے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ صرف اب تقریباً 13-14 بلین ڈالر ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات۔ ان کو یہ امید تھی کہ ہم سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، ان سارے لوگوں کی جا کے ترلے کریں گے، منتیں کریں گے، اور ہم وہاں سے رقم اکٹھی کر کے اپنا خزانہ بھر لیں گے۔ لیکن ناظرین، ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ نے کورا جواب دے دیا ان کو، متحدہ عرب امارات نے کورا جواب دے دیا، امریکہ نے ان سے جو وعدے کیے تھے کہ میں آپ کو امداد دوں گا سارا کچھ، امریکہ تو پتہ ہے آپ کو بہت انتہائی چالاک ہے، وہ اپنے مقاصد پورے ہونے کی صورت میں ہی کچھ مدد کرتا ہے۔ امریکہ نے بھی انکار کر دیا، وہ اس لیے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے امریکہ کے ساتھ وہ پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام کا شدید رد عمل ہے ان کے سامنے۔ اس کے علاوہ IMF، اس نے بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے جو ان کو امداد کا وعدہ کیا تھا تقریباً 6 ارب ڈالر کا، وہ بھی روک دی اس نے، کیونکہ اس کے اپنے مطالبات ہیں۔ اس کے مطالبات یہ ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے آپ کے ملک میں وہ کم از کم 50 روپے، یعنی کہ 200 یا 210 کے پر لیٹر کے حساب سے لے کر آئے اسے۔ مہنگائی تو انہوں نے پہلے ہی کر دی، اور اب یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا اس مطالبے کو پورا کرنا، جو کہ IMF نے کیا ان سے، یہ نہیں پورا کر سکے، انہوں نے وہ پیسے بھی روک لیے۔ پھر چین سے ان کو امید تھی، وہ پہلے سے ناراض ہو گیا۔ کیوں کہ ناظرین، یہ سارا ایک بلاک، ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے، جس میں روس، چائنا، ایران، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، ترکی، یہ سارے ممالک اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ حکومت چونکہ آئی امریکہ کی مدد سے اور پاکستان میں موجود اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اس لیے یہ سارے ممالک ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ سعودی عربیہ اگر امداد کرتا ان کی تو سارا ملبہ سعودی عربیہ پر بھی جاتا، کہ سعودی عربیہ ہی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے خلاف تھا، اور اس نے ان کو امداد دی تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ متحدہ عرب امارات بھی یہ رسک نہیں لے سکتا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا، کہ کیونکہ اگر وہ ان کی امداد کرتا تو سارا ملبہ اس پر بھی گرتا، امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی شامت آ جاتی، پاکستانی عوام کی نظر میں ان کا جو وقار ہے، جو مقام ہے، وہ گر جاتا۔
ان سب ملکوں کے پیچھے چین کا بڑا اہم کردار ہے، چین اور روس کا۔ انہوں نے صحیح دوستی کا حق ادا کیا ہے عمران خان کے ساتھ۔ اب دیکھیں انہوں نے کیسے امریکہ کی چالوں کو ناکام بنایا۔ اس ملک میں جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے اس کی مالی امداد کرنے سے سارے اداروں کو روک دیا۔ سر فہرست سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، یہ دو ملک تھے جن پہ شہباز شریف کو بہت زیادہ امید تھی کہ جا کے ان کے پاؤں میں گر جائیں گے، جا کے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، بھیک مانگیں گے تو ان کو وہاں سے 5-6 ارب ڈالر دونوں ملکوں سے مل جائیں گے تو ان کی معیشت کو تھوڑا سہارا مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے بھی شرط لگا دی کہ پہلے اگر IMF آپ کو دے گا پیسے تو ہم آپ کو دیں گے، لیکن یہ شرط ہی ایسی ہے جو یہ پوری کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کہ IMF کی شرائط میں پیٹرول مہنگا کرنا شامل ہے، ڈیزل، اس کے بعد گیس اور بجلی، یہ ساری چیزیں شامل، ان چیزوں کی قیمتیں 20 سے 25% تک بڑھانا شامل ہے۔ اور اتنا سخت فیصلہ یہ غیر مقبول جو حکومت ہے یہ کر ہی نہیں سکتی۔ اتنے سخت فیصلہ یہ تو عمران خان کرتا تھا کیونکہ عوام اس کے ساتھ تھی، اور عمران خان کی حکومت نے بڑے مشکل فیصلے کر کے اس معیشت کو ایک اچھی سطح پر پہنچا دیا تھا، ایک سیف کر دیا تھا پاکستان کی معیشت کو۔ اور اب وقت تھا کہ پاکستان کے عوام کے لیے سہولتیں مہیا کرتے عمران خان کی حکومت، جیسے انہوں نے بجلی کے اور سوئی گیس اور جو ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں 30 جون تک انہوں نے فکس کر دی تھی، کوئی اضافہ نہیں کیا جانا تھا۔ لیکن یہ حکومت اب آئی ہے تو IMF کے مطالبات پورے نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ انہوں نے تو اصل میں ایک بہانہ بنایا نا IMF کا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ چائنا کی بات پر عمل کر رہے ہیں، چائنا اور روس کی، کہ جن کی طرف سے ان کو سگنل یہ ہے کہ اس ملک، اس حکومت کی امداد بالکل نہیں کرنی۔ وہ اس لیے کہ یہ امریکہ کی طرف سے حکومت آئی ہے، یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، عوام میں ذرا بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات ناظرین، ملک کے اندر یہ جو چاہتے تھے نا کام کرنے سارے اپنے کیسز کے خلاف اور کرپشن کرنا چاہتے تھے، جو کرپشن کی ہے اس کو بچانا چاہتے تھے، اس میں ان کو بڑی شدت سے مخالفت کا سامنا ہے عمران خان کی طرف سے اور اس کی عوامی تحریک کی مدد سے، جو عوام نے تحریک چلا دی ہے اس حکومت کے خلاف، وہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں، لوگ جوک در جوک اور پتہ نہیں کہاں سے دنیا آتی ہے وہاں پہ، بچوں سے لے کے 70-80 سال تک کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ایون معذور افراد وہاں پہ آتے ہیں، کہ اس ملک کو ہم نے اصلی آزادی دلانی ہے ان لوگوں سے تاکہ ہم خود فیصلے کر سکیں، بجائے اس کے کہ بیرون ممالک ہمارے فیصلے کریں۔ تو ناظرین بڑی وجوہات یہ تھی۔ اس کے بعد جو ان کو لے کر آئے تھے نا اسٹیبلشمنٹ، اس کے پاؤں بھی پھول گئے ہیں، کیونکہ ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی اس وقت تک کی بہادر ہوتے ہیں جب تک ان کے ساتھ عوام ہوتی ہے، عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت حد تک کم ہوگی۔ وہ اس لیے فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس میں چند بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کا واضح ثبوت اب دیکھیں کہ ٹویٹر کے اوپر جب بھی DGISPR کی طرف سے کوئی ٹویٹ آتی ہے کسی میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کے بعد، حالانکہ جو کہ ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن عوام اس قدر تپی ہوئی ہے کہ اس کے ٹویٹ کے بعد جو کمنٹس آتے ہیں اس کے اوپر، وہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات اس وقت فوج کے خلاف کیا ہیں، اور چند فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کی کارناموں کی وجہ سے۔ تو ناظرین وہ جو ان کو لے کر آئے تھے نا وہ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کو بھی امید نہیں تھی کہ عوام کا اتنا شدید رد عمل آئے گا۔ معیشت بیٹھ گئی ہے، سٹاک ایکسچینج دن بدن نیچے جا رہی ہے، ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت گئی تھی، جس دن عدم اعتماد پیش ہوئی تھی نا، اصل میں اس دن سے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، ان کے اختیارات تقریباً ختم کر دیے گئے تھے، کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی یہی ملک کو چلا رہی تھی۔ تو اس لیے اس وقت ڈالر تقریباً 176 میں تھا، میرا خیال ہے 176-177 میں تھا، اور ایک مہینہ 5 دن کے اندر ڈالر تقریباً 197 پر پہنچ گیا ہے، تقریباً 200 کو ٹچ کرنے جا رہا ہے، ایک دو دن تک یہ بھی 200 سے کراس کر جائے گا۔ اتنی بری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ بھی چیخ اٹھی ہے، کیونکہ جب ان کے گریبانوں تک ہاتھ جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین ایک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو اتحادی تھے، اتحادیوں نے دیکھا کہ اب ہمارا مستقبل تو ختم ہونے جا رہا ہے، کہ جس طرح سے ہم نے
اس عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکی ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا اس حکومت کا، جو امپورٹڈ حکومت ہے. تو عوام کا غیظ و غضب دیکھ رہے ہیں آپ بھی. ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، کراچی میں جن کا طوطی بولتا تھا کسی دور میں، آج ان کو اپنی سیٹیں بچانا مشکل ہو رہا ہے. کس طرح سے وہاں کی عوام بھی عمران خان کے ساتھ نکل آئی ہے. پورے ملک کے طول و عرض میں دیکھ لیں، عوام عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان مطلب اس کا وہ جو بیانیہ ہے نا جی، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو خود مختار بنانا ہے، آزاد بنانا ہے اس کو، تاکہ اس کے فیصلے، اپنے ملک کے فیصلے، ملک کی عوام کے فیصلے ہم خود کر سکیں، نہ کہ بیرونی فیصلے ہم پر مسلط کیے جائیں. اور یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے تو خود کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں، ہم تو چوزر نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر جو کوئی فیصلہ مسلط کرے گا ہم اسے آمین کہیں گے. ایسا تو ناظرین خوددار قومیں تو ایسا نہیں کرتی، خوددار قوم کبھی ایسا نہیں کرتی. تو عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ قوم کھڑی ہے کہ ایسا نہیں چلے گا، کہ امپورٹڈ حکومت جو باتیں کر رہی ہے، چلو کم از کم یہ وہ اپنے وعدے تو پورے کریں نا، جو عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ پیٹرول ہم 100 تک لے آئیں گے، ڈالر 150 تک لے آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، اور انتہائی مہنگائی کر دی ہے. کھانے پینے کی چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس کی پہنچ سے باہر چلی گئی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ابھی اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی گھر جانے میں ہی بہتری ہے، اسمبلی کو توڑ دیں، نئے انتخابات کا اعلان کریں. ناظرین آپ کو بتا دوں 25 مئی سے پہلے یہ اسمبلی توڑ دی جائے گی. آج کے بعد کسی بھی وقت یہ اسمبلی توڑی جا سکتی ہے، لیکن میکسیمم یہ کھینچ بھی لیں گے نا تو 25 مئی سے پہلے یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور نئے انتخابات کا اعلان ہوگا. اور اس حکومت کے جو خواب ہے نا، کہ جس میں اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرنا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو EVM، جس کی مدد سے عمران خان کی حکومت نے یہ کام کیا تھا کہ دھاندلی کو روکا جا سکے، پیور جمہوریت، اصل جمہوریت سامنے آئے، تاکہ لوگ ووٹ جس کو ڈالیں اسی کے کھاتے میں جائیں. پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ عوام کسی اور کو ووٹ ڈالتے ہیں، شام کو اناؤنسمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے. جیسے کہ خواجہ اصف کی 2018 میں ہوا تھا کہ عثمان ڈار جیت رہے تھے اور خواجہ اصف ہار رہا تھا، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کے ساتھ تعلقات تھے، جو کہ وہ سابقہ دور میں وزیر دفاع رہے تھے، تو انہوں نے فون کیا تو ان کی سیٹ بچ گئی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوریت نہیں ہوتی، یہ تو ایک پلانٹڈ جمہوریت ہوتی ہے، ایک فیک جمہوریت ہوتی ہے. اور اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لینا جو عوام کی امنگوں کے خلاف ہے. عوام اب ان کو بھی قبول نہیں کرتی. عوام چاہتی ہے ہم خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود کریں. ناظرین یہ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان نے کیا کیا، جس دن وہ اترا ہے اس دن عوام کو پتہ چلا اور انہوں نے خود تسلیم کیا اس بات کو کہ عمران خان کیسے یہ کام کر رہا تھا. اتنا سستا پیٹرول، سستا ڈیزل، گیس، بجلی، اس پہ کیسے وہ سبسڈی دے رہا تھا، اتنی سستی چیزیں دے رہا تھا. حالانکہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے اپنی حکومت کے دوران کہ سب سے سستا پیٹرول ہم دے رہے ہیں، لیکن لوگ باتیں کرتے تھے اس وقت. اب سمجھ آ گئی ساری عوام کو کہ عمران خان میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے، اور اب آئندہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی ظلم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ روک دیا ہے. اور اب انشاءاللہ ان قریب خوشخبری سنیں گے، آج کل پرسوں، میکسیمم 25 مئی سے آگے یہ حکومت نہیں جانے والی. یہ اسمبلیت توڑنے کا اعلان شاید کل کر دیں، آج کر دیں، پرسوں کر دیں، ترسوں کر دیں، کسی بھی دن کر دیں. ہو سکتا ہے لانگ مارچ کا اعلان ہونے سے ایک دن پہلے کر دیں، یا لانگ مارچ شروع ہو جائے اس دن کر دیں. لیکن میکسیمم 25 سے آگے یہ حکمران نہیں جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں. تو آپ ناظرین شکر ادا کریں گے جس دن یہ حکومت جائے گی اور الیکشن کا اعلان ہوگا اور عوام کو اصل اختیارات دیے جائیں گے، تاکہ عوام اپنے ملک کا فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جس کو وہ چاہیں اس کو ووٹ کے ذریعے وہ لے کے آئیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو وہ رد کر دیں. یہی سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہی سب سے بڑا انتقام ہے. لیکن ایک بات ہے ناظرین، اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس مہینے، 1 مہینے 5-10 دن میں اس حکومت نے، جس طرح کہ تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر کو ختم کیا انہوں نے، اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، ڈالر 200 کے قریب جانے لگا ہے. تقریباً یہ جتنا جو لاس کیا ناظرین، اس میں عوام کو معاف نہیں کرے گی، اور ان کو لانے والوں کو بھی، جو ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی نا، جو اس کے چند لوگ تھے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جلدی کریں یہ اسٹیبلشمنٹ والے، ان اسمبلی کو توڑیں، منصفانہ انتخابات اگر وہ کروا دیں تو شاید عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن اگر پہلے کی طرح انتخابات کروائے انہوں نے کہ لوگ ووٹ مقامی طور پر کسی اور کو ڈالتے ہیں اور الیکشن کمیشن وہاں سے اعلان کسی اور کو کر دیتا ہے،
تو ایسا نہیں، اگر ایسا ہوگا تو عوام پھر ان پہ تپ جائے گی اس اسٹیبلشمنٹ پہ، کیونکہ اس ملک کے کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ بات اب عیاں ہو چکی ہے، چاہے کوئی کتنی مرضی باتیں کرے، یہ عیاں ہو چکا ہے کہ اس ملک میں سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ پہلی دفعہ شاید ایسا ہوگا کہ عمران خان ڈٹ گیا ان کے سامنے، اور اب جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا تو وہ ایسی قانون سازی کرے گا کہ جس میں سپریم لیڈر ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، نہ کہ آرمی چیف۔ آرمی چیف کے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارے دل میں بہت عزت ہے ان کی، لیکن وہ ملک میں وزیر اعظم کا ماتحت ادارہ ہے، نہ کہ اس کا وہ حکمران ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم بولیں ایسا وزیر اعظم کرے، ایسا ممکن نہیں رہا، اب ممکن نہیں رہا کم از کم۔ پہلے یہ سارے بوٹ چاٹتے تھے، یہ بوٹ پالش کرتے تھے، سارا کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن عمران خان بہت وہ مرد آئے جس نے ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کی، اور آج اس کا حال دیکھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا۔ یہاں بات آخری بات ناظرین آپ کے ساتھ کر کے پھر یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ بڑی اہم بات، جب ایران میں انقلاب آ رہا تھا، جب وہاں پہ شاہ کی حکومت تھی اور امریکہ کی فل سپورٹ، پورے یورپ کی سپورٹ اس حکومت کے ساتھ تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو ذلیل کرنا تو کوئی روک نہیں سکا۔ ہوا کیا تھا کہ اس وقت رچرڈ نکسن تھا میرا خیال ہے صدر جو تھے امریکہ کے، جب یہ آئی انقلاب ہو رہا تھا، تو اس میں ناظرین دیکھیں وہ کہتا ہے، انہوں نے جب ساری صورتحال چیک کی کہ اربوں ڈالر دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں تاکہ امام خمینی صاحب کا انقلاب نہ آئے یا وہ ملک میں تشریف نہ لیں۔ وہ اس وقت میرا خیال ہے فرانس میں تھے، اس وقت وہ جلا وطن تھے، تو ملک میں شاہ کی حکومت تھی۔ لیکن جب سارے حالات و واقعات نے پلٹا کھایا، ساری عوام شاہ کے خلاف ہو گئی اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، اور امام خمینی صاحب آئے اور پھر یہ انقلاب کامیاب ہوا، اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ طاقت ہمارے ساتھ تھی، پیسہ ہمارے پاس تھا، پورا یورپ امریکہ ہمارے ساتھ تھا، لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا۔ تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی پلاننگ کامیاب ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، بندہ جو مرضی کر لے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ایک پلان بندہ بناتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے پلان جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے، جو دکھ رہا ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سارا ان کے گلے میں پڑ رہا ہے، اور دن بدن یہ عوام میں بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن ان کا جو ووٹ بینک تھا تھوڑا سا، وہ بھی گرتا جا رہا ہے، اور رہی صحیح کثر زرداری نے نکال دی ہے نون لیگ کی۔ نون لیگ کو پنجاب میں اب ختم کرنے میں زرداری کا بڑا اہم کردار ہے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے مزید اچھی اور لیٹسٹ خبریں لے کر آئیں گے، آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔